بیوی کا قتل، ایک سبق آموز حقیقی کہانی۔ ایک دن شوہر صبح اٹھا اور واش روم گیا تاکہ اپنا چہرہ دھوئے۔ آئینے میں دیکھا تو چہرے پر مختلف رنگوں کی لکیریں اور خربچیاں تھیں۔ اس کی معصوم اور نادان بیوی نے رات کو پیار میں اس کے سوتے چہرے پر خربچیاں کی تھیں، امید کے ساتھ کہ صبح جب وہ یہ دیکھے گا تو وہ ہنسے گا، پھر اس کے پیچھے بھاگے گا، اسے پکڑ کر اس کے گالوں کو چومے گا اور کہے گا میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ دونوں دن بھر اس کے چہرے پر خربچیوں پر ہنستے رہیں، لیکن شوہر نے اپنا چہرہ دھویا اور غصے میں بھر گیا۔ وہ باورچی خانے میں گیا تاکہ اپنی صبح کی کافی پیے، لیکن بیوی نے کافی نہیں بنائی تھی۔ بیوی نے سوچا تھا کہ شاید کچھ ہنسی مذاق اور چھوٹی سی لڑائی کے بعد وہ کچھ رومانس پیدا کرے گی، جیسا کہ اس نے فلموں اور کہانیوں میں دیکھا تھا۔ لیکن جب شوہر کو کافی نہ ملی تو اس کا غصہ بڑھ گیا۔ وہ بیوی کے پاس گیا۔ بیوی نے مسکرا کر اس کا استقبال کیا، سوچا کہ وہ ہنسے گا اور بچوں کی طرح محبت سے عتاب کرے گا، لیکن شوہر نے غصے سے اس پر چلایا اور اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ وہ زمین پر گر گئی۔ اس نے بیوی سے کہا میں تم سے شادی کھیلنے کے لیے نہیں کی، میں کوئی بچہ نہیں ہوں، میں ایک مرد ہوں، میں نے شادی اس لیے کی ہے تاکہ گھر بساؤں، بچے پیدا کروں اور دنیا کے سامنے ایک مرد کی طرح چاہوں۔ کیا تم پاگل ہو؟ تم رومانس اور محبت کی کہانیوں میں جینا چاہتی ہو؟ یہ فلموں اور کہانیوں کا دور نہیں۔ وہ گھر نہیں بناتے، نہ ہی کھانا پکاتے ہیں اور نہ ہی بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر شوہر نے گھر سے باہر قدم رکھا اور بیوی کو توڑ دیا۔ وہ زمین پر بیٹھی رو رہی تھی، اتنی شدت سے کہ اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی، کیونکہ وہ بیمار تھی اور جب روتی تو سانس رکنے لگتا۔ اس کے باوجود وہ کھانا بنانے میں لگی رہی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ شوہر کو صرف اتنا ہی نہیں کیا بلکہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر صبح کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ہنسنے لگا۔ ایک دوست نے اسے ٹوکا اور کہا تم کیسے آدمی ہو، کیا یہ مردانگی ہے؟ تم اپنی بیوی سے یوں سلوک کرتے ہو؟ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں سنا؟ عورتیں نازک برتن کی مانند ہیں، ان سے نرمی سے پیش آؤ۔ شوہر کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہونے لگا۔ وہ فوراً بیوی کو فون کیا تاکہ اسے بتائے کہ وہ آج اپنے دوستوں کو دعوت پر نہیں بلا رہا اور اس کے ساتھ کھانا کھانا چاہتا ہے، لیکن بیوی نے فون نہیں اٹھایا۔ وہ سوچتا رہا کہ شاید وہ کھانا بنانے میں مصروف ہے اور وہ فون سن نہیں پائی۔ جب وہ گھر پہنچا دروازہ کھٹکھٹایا لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ اچانک اس کے موبائل پر بیوی کے بھائی کی کال آئی۔ بھائی نے روتے ہوئے کہا ہم ہسپتال میں ہیں، تم فوراً آ جاؤ۔ شوہر کا دل خوف سے بھر گیا۔ وہ تیزی سے ہسپتال پہنچا اور وہاں ساری فیملیز غمزدہ چہرے لیے موجود تھیں۔ اس نے سوچا کہ شاید بیوی نے اس سے شکایت کی ہوگی، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا اور افسوس کے ساتھ کہا ہم نے اپنی پوری کوشش کی لیکن اللہ کو یہی منظور تھا۔ اس کا دل بہت کمزور تھا اور شاید وہ شدید صدمے کی وجہ سے مزید برداشت نہ کر سکی۔ شوہر پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اس کی بیوی انتقال کر چکی تھی۔ اس کی ماں نے اسے غسل دیا اور اسے دفنایا گیا۔ شوہر گھر واپس آیا، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ میز پر انواع و اقسام کے مزیدار کھانے تیار تھے اور فریج کے دروازے پر ایک کاغذ چسپاں تھا۔ اس نے کاغذ کو کھولا اور بیوی کا آخری پیغام پڑھا، میرے پیارے، مجھے معاف کر دو کہ میں نے تم سے کچھ زیادہ توقعات رکھی تھیں۔ میں تمہیں اپنی دنیا کی روایتوں سے نکلتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ تم مجھ سے محبت بھری باتیں کرو، مجھے گلے لگاؤ اور کہو کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ میں بس چاہتی تھی کہ تم خربچیوں کو چہرے پر چھوڑ کر ہنسو اور کہو کہ تمہیں دوستوں کی پرواہ نہیں۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ میں نے تم سے محبت میں کچھ زیادہ مانگ لیا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد تمہیں کبھی ناراض
یا پریشان نہیں کروں گی۔ شوہر نے یہ پڑھا اور ساری چیزیں الٹ پلٹ کر دیں۔ وہ زمین پر بیٹھا چیخ چیخ کر روتا رہا، میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار ڈالا، مجھے معاف کر دو۔ سبق آموز کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی بیوی سے پیار اور محبت کے ساتھ پیش آئیں۔